دنیا کے اندر ایک ایک سانس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ارے کتنا رزق تو نے کھایا, اللہ نے کتنا رزق دیا, کتنی نعمتیں تو نے رب کی دی ہوئی استعمال کی, ان کا شکریہ کتنا ادا کر لیا. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او میری امت کے جوانوں, جوانی پہ ناز نہ کرنا, جوانی پہ فخر نہ کرنا. کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر وہ زمین اس وقت تک قدم نہیں چھوڑے گی جب تک جوانی کا سوال نہ دیا جائے. یہ بھی سوال ہوگا, تجھے جوانی دی کہاں گزارے, مال دیا کہاں سے کمایا, کہاں صرف کر دیا, زندگی دی تو نے کیسے گزار دے, ارے صحت دی کہاں صرف کر دے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا, دنیا کی عقل مندو, آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کا فکر کر لو. خدا کی قسم جب قیامت کا دن آئے گا, اللہ کی عدالت لگے گی, ہماری زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا, ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, لاؤ میزان عدل لے کے آؤ, آج وہ ترازو لے کے آؤ, میرے بندوں کی نیکیاں اور بدیاں تلیں گی. آج پتہ چل جائے گا 50 سال زندگی گزار کے آنے والا, 60-70 سال کی زندگی گزار کے آنے والا, آج ساری دنیا کے سامنے پتہ چل جائے گا اتنی زندگی کے اندر کتنی نیکیاں کی, کتنے گناہ کر کے آیا. آج میرا بھی اللہ نے پردہ رکھ لیا, تیرا بھی اللہ نے پردہ رکھ لیا. آج گنہگار بھی دندناتے ہوئے پھر رہا ہے, اسے بھی پرواہ نہیں. میں رات دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, میں رات دن اللہ کے احکامات کو توڑتا ہوں, میں اللہ کے محبوب کی سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہوں. ارے کبھی سوچا تک بھی نہیں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی, مجھے زندگی کے ایک ایک دن کا حساب دینا پڑے گا, ایک ایک رات کا حساب دینا پڑے گا. دنیا کے اندر کبھی سوچا بھی نہیں, آج سب کے سامنے آ کے کھڑا کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, لاؤ میزان عدل لے کے آؤ, آج میرے بندے کی نیکیاں تلیں گی, گناہ تلیں گے. خدا کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان پیش کیے جائیں گے, اعمال بھی پیش کیے جائیں گے, نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گے, دوسرے پلڑے کے اندر گناہ رکھ دیے جائیں گے. ارے جس کے گناہ بڑھ گئے اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا, تو ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا. ارے بے ایمان, میرا نبی تجھے سمجھانے کے لیے گیا, زبان نبوت میں تجھے یقین نہ آیا, میرے قرآن نے تجھے سمجھا دیا, انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اور میرے بندے تیری زندگی کھیل اور تماشا ہے, یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. اور میرے بندے میرا قرآن تجھے پکار کے سمجھاتا رہا, یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. آخرت میں جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی. یہاں کی خوشی بھی عارضی, یہاں کا مال و دولت بھی عارضی, یہاں کے تعلقات بھی عارضی. اور میرے بندے جو مرنے کے بعد تجھے راحت اور چین ملے گی, جو میں نے تیرے لیے تیری نیکیوں پر, تیرے ایمان پر جنت بنا رکھی ہے, جنت میں نعمتیں رکھی ہے. اور میرے بندے وہ نعمتیں لا زوال ہوں گی, وہ کبھی چھنیں گی نہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. آج تھوڑا سا وقت ہے, تجھے ایمان مل گیا, تجھے کلمہ بھی میں نے دے دیا, اپنے نبی کی محبت تیرے دل کے اندر میں نے رکھ دی. اور میرے بندے میری ذات کا تعارف بھی تجھے ہو گیا, تجھے پتہ چل گیا میرا خالق اللہ, میرا مالک اللہ, میری زندگی کے ایک ایک سانس کا مالک اللہ. جب تک وہ چاہے گا زندہ رہوں گا, جب وہ زندگی ختم کر دے گا ایک سانس بھی فالتو میں نہیں لے سکتا. وہ خوشی دینا چاہے غمی نہیں مل سکتی, وہ غمی دینا چاہے خوشی دینے والا کوئی نہیں. مال و دولت کے اندر عزت کوئی نہیں, بادشاہت کے اندر عزت کوئی نہیں. آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا,
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور میرے بندے آج تیرے دل کے اندر مال کی اہمیت آ گئی، مال میں عزت کوئی نہیں، آج تیرے اندر حکمرانی کی اہمیت آ گئی، حکمرانی میں عزت کوئی نہیں، آج تو بہت بڑی زمینوں کا مالک بننا چاہتا ہے، نہیں نہیں ان کے اندر عزت کوئی نہیں، بہت بڑی کوٹھی بنگلے کا مالک بن گیا، تو نے سمجھا عزت مل گئی، نہیں نہیں۔ اور میرے بندے اصل عزت وہ ہے جب میدان حشر لگے گا، تیری نیکیاں بڑھ جائیں گی، تجھے دیکھ کر تیرا محبوب پیغمبر خوش ہو گیا، سمجھ لے تجھے خوشی مل گئی۔ اگر تجھے دیکھ کے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو گیا تو کوئی عزت ہے؟ اصل کامیابی وہاں کی دیکھیے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اور میرے بندے تیری زندگی یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت والو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، وہی راستہ ہے، وہی چوک ہے، وہی تیرا محلہ ہے، وہی تیری بستی ہے، وہی تیری برادری ہے۔ ارے چند لمحات پہلے وہی سے ایک شادی گزر رہی ہے، نوجوان کی شادی ہے، لوگ مستی میں اللہ کے احکامات کو بھولے ہوئے ہیں، بڑے ٹھاٹ اور باٹ کے ساتھ یہاں برات کا منظر سامنے نظر آ رہا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، باپ بھی خوش ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، آج ہر آدمی خوش ہے، میری برادری کی طرف سے یہ شادی کی جا رہی ہے، آج محلے والے خوش ہیں۔ ارے کبھی زندگی میں تو نے ایسا بھی دیکھا 2 گھنٹے کے بعد اسی چوک سے جنازہ گزر رہا ہے، خدا کی قسم جوان چیخیں مارتے ہوئے جا رہے ہیں، میرے پروردگار میرا سایہ آج سر سے چلا گیا، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، میرے پروردگار آج میری زندگی اجڑتی چلی گئی، میرے گھر کے اندر اندھیرا ہو گیا۔ وہ نوجوان چیخیں مار مار کے رونے والے، جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جانے والے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا چند منٹ پہلے وہ خوشیوں میں گزارنے والے، وہی اسی راستے سے گزرنے والے، وہ خوشیاں مناتے ہوئے جا رہے تھے، چند منٹوں کے بعد وہی سے گزرنے والے، وہ چیخیں مارنے والے، وہ موت اور میت کے پیچھے جا کر روتے ہوئے اللہ کے ہاں وہ التجا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت والو یہ دنیا زندگی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جس کی سمجھ آج تک کبھی کسی کو نہیں آئی۔ عجیب حقیقت ہے دنیا کی، ایک گھر میں خوشی ہے، دوسرے گھر میں میت تیار ہو رہی، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک گھر میں نے آپ تو مجھ سے زیادہ دنیا داروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا، میں نے بارہا دیکھا اسی گھر میں شادی ہے اور اسی گھر میں میت، کتنی مرتبہ میں نے دیکھا۔ ہمارے علاقے میں ایک شادی، بیٹی والے ٹھیٹھر گاؤں، شاید آپ میں سے جانتے ہوں، اور ادھر آپ کے علاقے بارڈر کی طرف سے بارات جا رہی ہے، ادھر دلہا تیار ہو رہا ہے، ادھر دلہن والے بارات کے لیے انتظامات میں مصروف ہیں۔ جس بچی کے لیے وہ تیاری ہو رہی تھی، اچانک پیٹ میں درد ہوا، اسپتال تک بھی نہ پہنچی، موت آ گئی۔ اسی گھر میں شادی ہے، اسی میں اللہ نے شوق کر کے دکھا دیا۔ جو دلہا بن کے آنے والے تھے، براتی بن کے آنے والے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو آج دنیا میں نہیں ہے، وہ تو میت کے نام سے یاد کی جا رہی ہے۔
اس کے تو جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انسان کی زندگی کس کے ہاتھ میں بولو؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اعمال نامے تلیں گے، یاد رکھنا۔ سوچ سمجھ کے دنیا کی زندگی گزارو، یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھو، ایک ایک قدم کے بارے میں قیامت کے دن پوچھو۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے گناہ بڑھ گئے جہنم کی طرف چلے گئے، جن کی نیکیاں بڑھ گئی آج ان کا ایمان ان کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے، نبی کی محبت جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ارے خدا کی قسم، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے اندر چلے گئے۔ آواز آئے گی، او میرے نیک بندو، دنیا میں نے نبی تمہیں دیا، نبی کی اتباع کا حکم میں نے دے دیا، قرآن پاک پہ عمل کرنے کا حکم دے دیا، تو نے دنیا میں رہ کر میرے احکامات کی پابندی کی، میرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، مجھ سے ڈر کے تو زندگی گزارتا رہا۔ اور میرے بندے، میں نے وعدہ کیا تھا ایمان کو سنبھال کے رکھو گے، ایمان کے مطابق زندگی گزارو گے، اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے، تمہیں جنت ملے گی، جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اور جنت میں آنے والے میرے مہمانوں، ذرا یہ تو بتاؤ میری نعمتوں سے خوش ہو یا نہیں؟ جب ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ جنت میں پوری فرما دیں گے تو آدمی خوش نہیں ہوگا؟ ہر جنتی خوش ہوگا۔ اللہ نے دنیا بنائی اس لیے ہے تاکہ اس دنیا میں رہ کر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لے اور ہمیشہ کے عذاب سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ بس یہ مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، آواز آئے گی، خوش ہو، میں نے کوٹھی بنگلے محلوں کا وعدہ کیا تمہیں مل گیا، کوئی ایسی نعمت جس کی خواہش تیرے دل کے اندر ہو تمہیں نہ ملی ہو؟ اب وہ جنتی چاروں طرف دیکھیں گے، یار ہر نعمت مل گئی، حوروں کا وعدہ کیا وہ بھی مل گئے، کوٹھی بنگلوں کا وعدہ کیا وہ بھی مل گئے، ہر نعمت جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں وہ بھی مل گئی۔ تو جنتی اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب تو ہمیں سب کچھ تو نے دے دیا نا۔ آواز آئے گی، او میرے بندے، ابھی میری نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں باقی ہیں، میرے پروردگار جو دنیا میں کبھی خیال کے اندر بھی نہیں آیا، دنیا میں کبھی میری سوچ کے اندر بھی نہ آیا، آج وہ نعمتیں مجھے مل گئی، کسی چیز کی کمی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے، اور میرے نبیوں، میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو بھیجو، میں نے بڑی بہترین آواز دی، میں نے زبور جیسی کتاب ان کے اوپر نازل فرمائی، انہیں میں نے زبور دے دی، بڑی بہترین آواز دی، پیغمبر آ گئے، داؤد علیہ السلام آ گئے، اللہ کی طرف سے حکم ملے گا، اور میرے پیغمبر آج میری جنت میں آنے والے میرے مہمانوں کو میری کتاب کی تلاوت کر کے سنا۔ سبحان اللہ۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، داؤد علیہ السلام کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے نا، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ اتنی بہترین آواز۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلا کے ان کی آواز سے زبور کی تلاوت کنہیں سنائیں گے؟ جنت والوں کو۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ہمارے مرحوم بھائی دین محمد کو بھی اللہ تعالیٰ انہی جنتیوں میں شامل فرمائے، زور سے آمین کو۔ خدا کی قسم، آنے والے مہمانوں میں سے ایک آدمی کی بھی دعا قبول ہو گئی تو سمجھ لو کہ سب کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اجتماعی دعا کا یہی ایک فائدہ ہے، اس کے سوا مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم سارے ولی تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے نمازوں کے پابند ہوں، یا ہم سارے ایسے ہوں جو مسجد کو ہر وقت آباد کرنے والے ہوں، نہیں۔
سارے پکے نمازی بھی نہیں، کبھی کسی بہانے نماز نکل گئی، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کی وجہ سے اللہ سارے آنے والوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور آنے کا کام مقصد پورا ہو گیا، ہمارے مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، یہی ایک مقصد ہے۔ داؤد علیہ السلام تشریف لائیں گے، زبور پڑھ کے سنائیں گے، لوگ بڑے خوش ہوں گے، میں بھی آپ بھی، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سے امید تو ہے نا، جب اللہ نے ایمان دیا، اپنی ذات کی پہچان دی، ارے کملی والے کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈال دی، تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے، جنت ملے گی اللہ کے۔ جنتی خوش ہو گئے، دنیا کے اندر نبیوں کا نام سنا کرتے تھے، یہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، آدم روح اللہ، ارے یہ نبیوں کے نام تو ہم نے سنے، کبھی کسی نبی کی زیارت نہ کی، آج جنت کے اندر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی زیارت بھی کروا دی، زبور کی تلاوت بھی سنوا دی۔ آج کسی ولی کی زیارت ہو جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ مفتی حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے ہیں، ان کی زیارت کا موقع مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی کی زیارت ہوگی، جب نبی کی زیارت ہوگی تو خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی زبان سے کتاب سنوا کے نا پھر اپنے بندوں سے پوچھیں گے، تم میرے مہمان ہو، میرے پاس میرے حکم مان کے آئے ہو، آج میں نے اپنی نعمتیں تم کو پوری دینی ہیں، میں نے پیغمبر کی زیارت کروائی، ان کی زبان سے تلاوت سنوائی، خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، آج زندگی کے دکھ بھول گئے۔ اور کوئی نعمت چاہیے؟ جنتی کہیں گے الہ العالمین، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ نبی کی زیارت بھی ہو گئی، تلاوت بھی سن لی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے نہیں نہیں، اب اس سے بڑی نعمت بھی باقی ہے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے، میرے پروردگار وہ کون سی نعمت باقی ہے؟ نبی سے بڑھ کے تو نعمت کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جاؤ میرے آخری نبی جن کی صدقے پوری نبیوں کو نبوت ملی، پوری کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو سجایا گیا، دنیا کا نظام چلایا گیا، جاؤ میرے آخری نبی محبوب محمد کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، فرمایا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ملے گا، میرے محبوب یہ تیرے امتی ہے نا، یہ تجھ سے پیار کرنے والے ساری زندگی ترس گئے، گنبد خضرا نظر نہ آیا، ساری زندگی دعائیں کرتے رہے محبوب کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب ہو جائے، ان لوگوں کو کبھی آپ کے گنبد کی زیارت نہ ہوئی، روضہ رسول پہ حاضری کا شرف نہ ملا، آج ان کے سامنے بیٹھ کے میرا قرآن پڑھ کے سنا۔ خدا کی قسم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ بلائیں گے، سارے جنتی میری زیارت بھی کریں گے، پھر مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اپنی امت کو قرآن سناؤ، میں سورہ یاسین پڑھ کے سناؤں گا۔ آج ہر آدمی ترستا ہے مدینے کی گلیوں کی زیارت ہو جائے، مکہ مکرمہ شہر کی زیارت ہو جائے، بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہو جائے، ہر آدمی ترستا ہے نا۔ روایت کریں دا صحابی پیارا، روایت کریں دا صحابی پیارا، میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، چنے 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دو ہانوں ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدہم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظری آوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خدا کی قسم رات کا وقت تھا، مسجد
مسجد نبوی کا صحن تھا، میرے محبوب منبر پہ تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے، مقدر والے صحابہ کرام سامنے بیٹھ کر سن رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق سے میں کملی والے کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، چہرہ مبارک میرے سامنے تھا، جب اللہ کے نبی بولتے واضح و نصیحت فرماتے، نبی کی دندان سے شعاعیں نکلتی میرے چہرے پہ آ کے پڑتی تھی، نبی کی پیشانی سے وہ شمع نکلتی، وہ نورانی چمک نکلتی جو میرے چہرے پہ آ کے پڑتی۔ یہ تو دنیا کا منظر تھا، ارے قیامت کے دن جنت میں کیا حال بنے گا جنتیوں کا، جب کملی والے کی زیارت بھی کریں گے، زبان نبوت سے قرآن بھی سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے۔ اب بتاؤ اس کے بعد کوئی نعمت رہ گئی؟ بولو۔ جب نبی کی زیارت ہو گئی، زبان نبوت سے قرآن سن لیا، آج اگر خواب کے اندر کملی والے کی زیارت ہو جائے تو خدا کی قسم کئی مہینے بندہ خوشیاں نہیں بلاتا، صبح چہرہ چمکتا ہوا اٹھتا ہے، آج تو اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے، وہ تو خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور جو سامنے جنت میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کی زیارت بھی کریں گے، قرآن بھی سنیں گے، کیا لطف آئے گا۔ آواز آئے گی، او میرے بندو، دنیا میں تو نے میرے احکامات کو مانا، میرے قرآن کو سینے سے لگایا، میرے محبوب کا کلمہ تو نے پڑھ لیا، میرے نبی کی محبت دل کے اندر بسا لی، اور میرے بندے دنیا میں حلال حرام کو پہچان لیا، زندگی میری مرضی کے مطابق گزاری، آج تیرے لیے جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی، میرے محبوب کی زیارت بھی ہو گئی، زبان نبوت سے میں نے قرآن کی تلاوت بھی تو نے سنوا دی، اور میرے بندو آج مہمان بن کے میرے پاس آئے ہو، تیری کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہو، مجھے بتلاؤ آج جو تیرے دل کے اندر تمنا ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ جنتی عرض کریں گے، یا اللہ اب کوئی تمنا نہیں، اس کے بعد تو حسرت ہی ساری ختم ہو گئی، پوری ہو گئی، محبوب کی زیارت ہو گئی، قرآن سن لیا زبان نبوت سے، اب کیا چیز باقی؟ اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بڑی ایک اور نعمت ہے، اس سے بڑی ایک اور نعمت ہے۔ اب جنتی آپس میں، وہاں جنتی، قرآن نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، جنت میں وہ مزے ہیں جو دنیا میں کبھی سوچ میں بھی نہیں آ سکتے۔ علی سرر متقابلین، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، قالین لگے ہوئے ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، جنتی مزے سے بیٹھیں گے۔ پھر قرآن نے بتایا کوئی جنتی کسی جنتی کو پیٹھ نہیں کرے گا، سب کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ کیا انداز ہوگا اس محفل کا، اور آواز آئے گی، میرے مہمانوں دنیا میں تم نے مجھے راضی کیا، میرے محبوب کو راضی کیا، اور جنت میں آنے والوں تم نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری، میرے نبی کے ایک ایک طریقے کو تو نے اپنا کے زندگی گزاری، آج تم میرے رب میں رب کے مہمان بن گئے، آج میں نے پوری میزبانی کا حق ادا کرنا ہے۔ دنیا میں نعمتیں بھی ساری مل گئی، نبیوں کی زیارتیں بھی ہو گئی، زبان نبوت سے میرے قرآن کی تلاوت بھی تم نے سن لی، آخری نبی کی زیارت بھی تم نے کر لی، اور تم کہتے ہو کوئی نعمت باقی نہ رہی، ابھی اس سے بڑی نعمت باقی ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف اشارہ کریں گے، یار مہر بھی مل گئے، محل بھی مل گئے، کوٹھی بنگلے بھی مل گئے، باغات بھی مل گئے، خاندان بھی سارے مل گئے، دوست احباب بھی مل گئے، رشتہ دار سارے سامنے آ گئے، یہ ساری نعمتیں مل گئی، کھانے پینے کی اشیاء بھی مل گئی، نبی کی زیارت بھی ہو گئی، اللہ کا قرآن بھی سن لیا، اب کوئی نعمت باقی نہیں۔ آواز آئے گی، لو پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، جو سب سے بڑی نعمت میرے ہاں موجود ہے آج تمہارے سامنے آ جائے گی۔ پھر آواز آئے گی، یوں نور کے سارے پردے ہٹتے چلے جائیں گے، اللہ کی ذات سامنے آ کے اپنی زیارت کروائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اسی جنت میں پھر اللہ جنتیوں سے ملاقات بھی کریں گے، زیارت بھی کروائیں گے، اور پھر سورہ رحمان کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ خدا کی قسم تھوڑی محنت کر لو، تھوڑی بس، چونکہ زندگی تھوڑی ہے اس لیے یہاں کی محنت بھی تھوڑی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے رسول کو راضی کر لو۔ دنیا مٹنے والی ہے، چھننے والی ہے۔ جن محلوں پہ ہم ناز کرتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ زمینیں ہماری نہیں ہیں۔ اللہ نے دنیا میں خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آزمائش کے طور پہ دیا۔ میرا بندہ میری نعمتیں میرے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی کرتا ہے؟ ہر چیز نعمت ہے، ہر چیز امتحان ہے، ہر چیز میں آزمائش ہے۔ مالدار کو مال دیا آزمانے کے لیے، غریب کو غربت دی آزمانے کے لیے، یہ رشتہ داریاں دی ہیں آزمانے کے لیے، ہر چیز آزمائش۔ جیسے اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ایسے گزار لو، مزے ہی مزے۔ تمہیں کیا پتا ہم میت کو قبر میں اتارتے میت کے ساتھ کیا گزرنا۔ آخری بات عرض کروں، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، کتابوں میں بڑا نام ہے ان کا، علماء جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو گئی۔ اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، اے اللہ یہ لاکھوں لوگ ہیں حج کرنے والے، ان سب کا حج قبول ہو گیا ہوگا نا؟ جسے تو نے اپنے گھر میں بلا لیا اس کا حج تو قبول ہو گیا، ان سب کا حج قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ سب کا حج میں نے قبول کر لیا، بس ایک آدمی ہے جس کا حج قبول ہے۔ اللہ والے حیران ہو گئے، ہیں سب کا حج قبول، نیک بھی ہے، بد بھی ہے، مولوی بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، سب کا حج قبول ہے، پر ایک آدمی کا حج قبول نہیں۔ اللہ والے نے پوچھ لیا جی وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام ہے محمد بن ہارون، بلخ کا رہنے والا ہے، بلخی۔ آنکھ کھل گئی، بڑے پریشان ہوئے، یہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ حج میں خیمے لگا کرتے تھے، آج بھی لگتے ہیں، پاکستانیوں کی رہائشیں ادھر ہیں، انڈیا والے ادھر ہیں، انڈونیشیا کے ادھر ہیں۔ پتہ کیا بلخ والوں کے خیمے کدھر ہیں؟ ادھر ہیں جی۔ یہ اللہ والے اٹھے ادھر چلے گئے، بلخ والوں کو جا کے مخاطب کر کے فرمایا، بلخ والو تم بلخ کے رہنے والے ہو؟ جی ہاں ہم بلخ کے رہنے والے ہیں۔ تمہارے اندر محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے بتا وہ جو پہاڑ کے دامن میں خیمہ لگا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگے بڑے سخی آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے خیر خواہ آدمی ہیں، ارے کتنے غریب اس کی وجہ سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ والے فرماتے میں حیران ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ سب کا حج قبول ہے، محمد بن ہارون کا حج قبول ہے، اور یہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے گاؤں کے ہیں، محلے کے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ بڑا سخی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، سارا محلہ سوتا ہے، وہ رات کو عبادت کرتا ہے، مصلے پہ رات گزرتی۔ کہتے ہیں میں نے کسی کو کوئی معاملہ نہ بتایا، میں اس کے خیمے کے پاس جا کے میں نے دیکھا تو اکیلا مصلہ بچھایا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ بہت نیک آدمی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور ادھر اللہ کی طرف سے آواز کیا آئی، بڑا عجیب معاملہ۔ عبداللہ بن مبارک کھڑے ہو گئے، محمد بن ہارون نے نماز کو مکمل کیا، سلام پھیر کے دیکھا، اور دیکھتے ہی کہنے لگے لگتا ہے تو بھی عبداللہ بن مبارک ہے۔
حضرت فرماتی اللہ کے ولی فرماتے میں حیران ہو گیا، ان لوگوں کے جواب نے حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اس کا حج قبول کوئی نہیں۔ ارے یہی سب سے برا ہے، سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا، محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں برادری میں آیا، برادری والوں نے بڑی تعریف کی، بڑا نیک آدمی، بڑی محبت کرنے والا، بڑا مخیر خیرات کرنے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا، بڑی غریبوں کی رہنمائی کرنے والا۔ میں حیران ہو گیا، جب قریب آیا نہ وہ مجھے جانتا نہ میں اسے پہچانتا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے فوراً کہہ دیا ارے تو عبداللہ بن مبارک ہے۔ میں حیران ہو گیا، تجھے کیا پتا میں عبداللہ بن مبارک ہوں؟ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ارے تو مجھے اس لیے تو یہی آیا ہے نا، تو مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہوا، اسی لیے آیا ہے؟ تو مجھے پوچھنے کے لیے آیا نا، مجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہنے لگا مجھے اور حیرانگی ہوئی، میری حیرانگی بڑھتی چلی گئی۔ عجیب آدمی ہے، پہلے نمبر پہ اس نے میرا نام بتا دیا، دوسرے نمبر پہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ یہی پوچھنے آیا ہے نا محمد بن ہارون تیرا حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ اللہ کے ولی کہنے لگے ہاں یہی پوچھنے کے لیے آئے، بتاؤ۔ اس نے کہا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، عبداللہ بن مبارک جاؤ تم اپنا کام کرو، اس کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ کہنے لگا نہیں بتاؤ کیوں حج قبول نہیں ہوا، کون سا جرم تو نے کیا جس وجہ سے تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ یہ محمد بن ہارون کہنے لگے خدا کے بندے تجھے تو آج یہ آواز سنائی دی ہے نا کہ فلاں آدمی کا حج قبول نہیں ہوا، میں 25 سال سے ہر سال حج کے لیے آ رہا ہوں، ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی نیک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ اس آج کے مجمع میں حج میں سب سے بڑا جو ولی ہے وہ عبداللہ بن مبارک ہے، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ تو ضرور مجھے یہ بتانے کے لیے آئے گا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے یار، صرف اتنا بتا دے کہ تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں۔ اللہ کے ولی نے اصرار کیا بتاؤ، میں نہیں جاؤں گا جب تک بتائے گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو اصرار کر رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ نے مجھے بڑی دولت دی تھی، بڑی دولت دی تھی، دولت کے نشے نے مجھے اندھا کر دیا، میں شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، مجھے رمضان کے مہینے کا پتہ ہی نہیں تھا، لوگ روزہ رکھتے تھے میں شراب پیا کرتا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عصر کے وقت میری اماں افطاری کا انتظام کر رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، میں باہر سے دوستوں کے ہاں شراب پی کے آیا، نشے کی حالت میں گھر آیا، میں نے اپنی اماں سے کہا جلدی کرو روٹی لے کے آؤ، کھانا لے کے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ میری ماں نے کہا نوجوان تجھے شرم آنی چاہیے، بیٹا تجھے شرم آنی چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ اگر تو نے روزہ نہیں رکھا رمضان کا احترام کر لے۔ کہنے لگا نہیں اماں مجھے روٹی چاہیے، ماں نے انکار کر دیا کہ نہیں ملے گی، ایک تو روزہ نہیں رکھتا اور روٹی مانگتا ہے، روزے داروں کی اور رمضان المبارک کی بے حرمتی۔ آگے بتاتے ہوئے رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ میں نے ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا، ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا، کمزور ماں تھی، میں جوان تھا، اتنا سخت اور زور سے وہ تھپڑ لگا کہ تنور پہ روٹی پکا رہی تھی، ماں تنور میں گر گئی، آگ لگ گئی، ماں جل گئی، میں نشے میں دھند تھا، محلے والے آئے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا۔ دوسرے دن جب میرا نشہ ختم ہوا تو میں نے اپنی گھر والی کو دیکھا کہ وہ بیگ میں کپڑے رکھ رہی ہے، الماری کھلی ہوئی ہے، وہ چیزیں سنبھال کے رکھ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا تجھے، یہ تیاری کیسی ہے؟ کہنے لگی میں ماں کے قاتل کے گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی، تجھ سے بڑا زمین پہ کوئی ظالم ہے، ماں کا قاتل۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہاں ہے میری ماں، میری امی کہاں ہے؟
کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ظالم، تو نے تھپڑ مارا تھا، آگ میں گر گئی، جل کے مر گئی۔ بیوی کا گریبان پکڑ کے کہنے لگا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میری ماں کا جنازہ تو میں پڑھ لیتا، کہاں ہے وہ؟ کہنے کہ لوگوں نے دفنا دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تیری ماں کی وصیت تھی کہ اس کمبخت کو میری میت پہ کندھا نہیں دینا، اسے میرے جنازے میں نہیں شریک ہونے دینا، اس لیے تجھے کمرے میں بند رکھا، تجھے بتایا بھی نہیں، اور تیرے ہوش میں آنے سے پہلے میت کو دفن کر دیا۔ کہنے لگا میں باہر آیا، پھر اس نے چادر میں ہاتھ چھپایا ہوا تھا، سیدھا ہاتھ، اس نے باہر آیا، کڑھاڑے سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا کہ جس ہاتھ سے میری ماں کے منہ پہ تھپڑ لگا وہ ہاتھ میرے جسم کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ پھر وہ چادر سے ہاتھ نکال کے دکھایا، دیکھو حضرت جی میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اللہ والے کو غصہ آ گیا اور اللہ والے نے ایک تماچا زور سے منہ پہ مارا کہ لگا ظالم تو ہے ہی اسی قابل، تیری بخشش نہیں ہوگی، جو ماں کا قاتل ہے اللہ اسے کیسے بخشے گا؟ اللہ والے وہاں سے اٹھ کے آ گئے، مدینہ پاک پہنچے، مدینہ پاک میں تھوڑی سی نیند آئی تو اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجب شفاعتی، او میری امت والو جس نے میری قبر کی زیارت کر لی سمجھ لو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی، میری شفاعت سے اسے کامیابی ملے گی، جنت ملے گی۔ اللہ والے کو نیند آ گئی، روضہ رسول کے پاس آ کے لیٹ گئے، نیند آ گئی، کملی والی کی زیارت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او عبداللہ بن مبارک میرے ایک امتی کو مایوس کر کے آ گیا، تو بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے آ گیا۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا بڑا ظالم پوری زمین پہ، اتنا بڑا قاتل اور ظالم کوئی نہیں، ماں کو تھپڑ مارا، ماں تنور میں گر گئی، آگ لگ کے جل گئی، اے میرے محبوب پیغمبر ایسے ماں کے قاتل کی تو کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانوں میں تمہیں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مبارک اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کہتے میں حیران ہو گیا، اے اللہ کے محبوب ایسے ظالم کی مغفرت؟ حج کے لیے آیا تو اللہ نے فرمایا سب کا حج قبول ہے، محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول ہے نہیں ہے، بولو اس کا حج قبول نہیں، اللہ نے بھی رد کر دیا۔ پھر ظلم اتنا کہ ماں کا قاتل تھا، آقا اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ کون سا عمل وہ کرے گا جس کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، بات اعمال کی نہیں ہے، اسی ماں کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ فرماتے میں حیران ہو گیا، ماں مر گئی، اب اس ماں کے ساتھ کیا صلہ رحمی کرے گا؟ میں نے عرض کیا آقا کیسے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عبداللہ جب میدان حشر لگے گا نا سب کے اعمال سامنے آئیں گے، یہ محمد بن ہارون بھی اللہ کی عدالت میں سامنے آئے گا، ماں کا قاتل ہے، اللہ تعالیٰ کے جب سامنے اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو بلائیں گے اور ماں سے کہیں گے اس کو پہچانتی ہو؟ ماں روئے گی، کہے گی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے پر یہ بڑا ظالم ہے، یہ میرا قاتل ہے، اے اللہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو معاف نہیں کر سکتی تو میں اسے جہنم میں ڈال رہا ہوں، دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ پوچھیں گے تو ماں کہے گی ڈال دو جہنم میں، یہ بڑا ظالم ہے، مجھے بڑا دکھ پہنچایا اس نے، سب کے سامنے رسوا کیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، ڈال دو اسے جہنم میں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں پکڑو، پیروں سے پکڑو، گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔
اب یہ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، میری اماں میں نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو میری ماں ہے، آج ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں گا، میری اماں تجھے کیا ملے گا، میں تیرا بیٹا معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ ماں کہے گی بالکل نہیں، اور ظالم تو نے اتنا ظلم کیا، بوڑھی ماں کے منہ پہ تماچے مارے، بیٹا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، حکم ملے گا پکڑ کے لے جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ فرشتے لے کے جائیں گے، وہ جہنم کے دروازے کے قریب لے جائیں گے، یہ بیچارہ پھر مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یوں دیکھے گا، ماں کے سامنے آنسو بہائے گا اور التجا کرے گا، اور میری اماں دیکھ جہنم کا عذاب نظر آ رہا ہے، یہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میری اماں میں جہنم میں چلا جاؤں گا، تجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دے، اگر آج تو نے معاف نہ کیا، میرا کوئی حج بھی قبول نہیں، میرا کوئی عمل قبول نہیں، ہمیشہ کے لیے خدا کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ جب دروازے کے قریب جا کے التجا کرے گا، ماں پھر اللہ کے سامنے التجا کرے گی، میرے پروردگار میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے آؤ اسے، لے آؤ، واپس لایا جائے گا، فرمایا دیکھ لے معافی دیتی ہے، اس نے کہا ہاں میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کی قسم اسی ماں کی وجہ سے اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوانوں، یہ ماں باپ ایسی دولت ہے، اس جیسی دولت دنیا میں کوئی، ان سے پوچھو جن کی ماں جن کا باپ دنیا میں چھن جائے، اگر وہ قدردان ہیں تو انہیں احساس ضرور ہوگا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا، چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، میں گزارش یہی کروں گا اپنی زندگی کا فکر کریں۔ یہ مت سمجھو کہ ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپا آئے گا تب جا کے کہیں موت آئے گی۔ اللہ کی قسم، بوڑھا آدمی وہ رڑک کے جھیل لیتا ہے، وہ بیماریوں سے ٹکرا بھی لیتا ہے، لیکن جوان کو ایک جھونکے میں لے کے بیٹھے۔ کتنے لوگ ہیں نوجوان اچھے بھلے بیٹھے ہیں، لو جی ابھی تو بیٹھا ہوا تھا، مر گیا، اٹیک ہو گیا، اٹیک نہیں ہوا، زندگی کے سانس ختم ہو گئے، جو اللہ نے رزق دیا وہ ختم ہو گیا، جو زندگی دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی آدمی ایک سانس بھی اپنی مرضی سے لے گا؟ قرآن کا فیصلہ ہے، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ میرے بندے، تجھے زندگی میں نے مختصر سی دی ہے اور تیرا وقت میں نے متعین کر دیا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تجھے دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اب تیرے پاس صرف تیرا ایمان ہوگا، تیرے اعمال ہوں گے، تیرے اخلاق ہوں گے، بس یہ چیزیں بناؤ تاکہ اللہ کے ہاں سرخ روئی ملے، اور کم از کم کملی والے دیکھ کر ہمیں خوش ہو جائیں کہ میرا امتی آ رہا ہے، ورنہ تو وہی جواب ملے گا، سحقن سحقن سحقا، جاؤ دفع ہو جاؤ، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، تو نے میری سنت کا لحاظ نہ کیا، تم نے میری شریعت کا لحاظ نہ کیا، تم نے دنیا میں اپنی مرضی کی، میرے دین کا لحاظ نہ کیا۔ آج تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، کہیں ایسی ذلت والا وقت اور دن نہ دیکھنا پڑے۔ اس لیے آج جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا اس کی قدر کرو، نیک اعمال کرو، اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے محترم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔